کیا آپ نے کبھی مرزا غالب کی قبر دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی تو چلیے میں آج آپ کو مرزا غالب کی قبر دکھاتا ہوں۔ تو مرزا غالب صاحب کی قبر دلی میں موجود ہے، جس کے لیے میں سب سے پہلے حضرت نظام الدین اولیاء کی درگاہ کے لیے آٹو پکڑتا ہوں، پھر سفر کی دعا پڑھتا ہوں۔ آپ لوگ بھی جب بھی سفر پر نکلے تو سفر کی دعا ضرور پڑھا کرے تاکہ اللہ آپ کی ہر طرح سے حفاظت کرے۔ راستے بھر رب کی بنائی ہوئی اس کائنات کو دیکھتا رہتا ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتا رہتا ہوں کہ اللہ نے ہماری اتنی نافرمانی کے بعد بھی ہمیں نوازنا نہیں چھوڑا، ہمیں کھلانا نہیں چھوڑا۔ اتنے میں یہ سفر کٹ جاتا ہے اور میں اپنی منزل کو پہنچ جاتا ہوں اور مرزا غالب صاحب کی قبر کی طرف بڑھنے لگتا ہوں۔ راستے میں یہ بلڈنگ دکھتی ہے، یہی ہے تبلیغی جماعت کا مرکز، جہاں دنیا بھر کے لوگ تبلیغ میں آتے ہیں۔ اسی بلڈنگ سے کچھ قدم چلنے کے بعد بالکل سامنے مرزا غالب کی قبر ہے۔ اتنے میں میرا ایک سبسکرائبر مل جاتا ہے، جس سے مل کر بہت اچھا لگتا ہے۔ اللہ کا میں جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ جس نے میری محبت آپ لوگوں کے دل میں ڈال دی۔ پھر مرزا غالب صاحب کی قبر کی طرف بڑھنے لگتا ہوں۔ مرزا غالب شاعری دنیا کے بہت باوقار ہستی ہیں، جنہوں نے اردو زبان کو دنیا بھر میں پھیلایا اور شاعری کی دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیا، جن کا نام مرزا اسد اللہ تھا اور تخلص غالب تھا، جن کی زندگی میں ہر ایک پہلو ملتا ہے۔ بچپن سے لے کر بڑھاپے تک انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا، ثقافت سے لے کر ذہانت تک، ذہانت سے لے کر تربیت تک، تربیت سے لے کر عیاشی تک، عیاشی سے لے کر شرابی تک، شرابی سے لے کر عشق مجازی تک، عشق مجازی سے لے کر عشق حقیقی تک، جو کہ آپ کو ان کی شاعری پڑھنے سے پتہ چل جائے گا۔ ان کی زندگی سے ایک بہت بڑا سبق یہ بھی ملتا ہے کہ کبھی بھی برے لوگوں کی صحبت اختیار مت کرو، ورنہ تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی۔ دنیا میں بھی رسوا ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی رسوا ہو کر رہ جاؤ گے۔ یہ ہے مرزا غالب صاحب کی قبر۔ یقیناً ہر کسی کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکا کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجواں کیسے کیسے۔ تو چاہے تم کتنے ہی مشہور کیوں نہ ہو جاؤ، کتنے ہی دولت مند کیوں نہ بن جاؤ، ہر کسی کو اس زمین کے اندر ہی جانا ہے۔ تو جاؤ تو اللہ کے ولی بن کر جاؤ، نامور بن کر مت جاؤ۔ مرزا غالب صاحب کی قبر کے ارد گرد اور بھی بہت سی قبریں ہیں، لیکن ان کی قبر کے بالکل سامنے ان کا ایک بہت ہی مشہور شعر لکھا ہوا ہے: نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا۔ یعنی جب کچھ بھی نہیں تھا تب بھی اللہ تھا، اگر کچھ نہیں ہوتا تب بھی اللہ ہی ہوتا۔ ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا تو میں کیا ہوتا۔ یعنی مجھے تکبر نے، عشق نے، عیاشی نے، دنیا کی لالچ نے، دنیا کی محبت نے اللہ سے دور کر دیا۔ اگر یہ سب نہ ہوتا تو میں کیا ہوتا، یعنی اللہ کا ایک ولی ہوتا۔ تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ دنیا میں کامیاب ہونا اصل کامیابی نہیں ہے، بلکہ دنیا کے بعد کامیابی حاصل کرنا اصل کامیابی ہے۔ اور لوگوں نے جس کامیابی کو کامیابی سمجھ کر ناکام ہو گئے، اور آج ہم اسی ناکام کامیابی کو حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو آج کا بلاگ یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ کامنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ بلاگ کیسا لگا۔